اس لیے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن پہاڑ پہ جھک جاتا اور ریزے ریزو ہو جاتا ہے، انسان جتنا پسند نہیں ہے کہ قرآن کا حکم سنتا ہے، قرآن کو جھکنا یعنی کتاب کا۔ اور اس کتاب کے اندر کتاب کا معنی جمع کرنا ہے، اس کے اندر تمام انبیاء کے معجزات کو جمع کیا۔ میں آپ مختصر بتاتا ہوں کہ تمام حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ سورۃ الانبیاء کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں تمام تقریباً 7-8 انبیاء کرام کا جو مشہور ہے ان کا ذکر ہے، ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن یعنی یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، سارے انبیاء کا ذکر کیا۔ کتاب اس لیے کہا، اس کا نام جو کتاب رکھا اس لیے رکھا کہ اس کے اندر تمام انبیاء کے معجزات کو جمع کیا، ہر ایک نبی کے معجزے کو ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہا ففہمناھا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دیا۔ وہ سمجھ کیا تھی؟ بکریوں کا جھگڑا ہو گیا، بکریاں کھیت میں چلی گئی۔ داؤد علیہ السلام بعد میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بکریاں نقصان کر چکی ہیں کھیت کا، لہٰذا بکریاں اس کھیت والے کو دے دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچے تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو بکریاں ساری اسی کے پاس چلی گئی، مالک کے پاس، اس کا تو نقصان ہو گیا بکری والے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا ایک اور فیصلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا فیصلہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بکریاں مالک کو دے، مالک سے ہٹا کر جو بکریوں کا مالک ہے اس کو دیا جائے، کھیت کی حفاظت وہ کرے جو بکریاں والا ہے، جب تک کھیت بڑی نہیں ہو جاتی وہاں اس وقت وہ حفاظت کرے، اور بکریاں وہ دودھ پیتا رہے کھیت کا مالک، اس کے بچوں کو جو پیدا ہوتے رہے وہ سیل کرتا رہے، نقصان پورا ہو جائے تو بکریاں واپس کر دی جائیں اور کھیت اسی کے پاس چلا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ دیکھا داؤد علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ قبول ہے، یہ بہتر ہے۔ اس میں اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ معجزہ سلیمان علیہ السلام کا تھا، داؤد علیہ السلام کا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا فَفَہَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا کر دی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی سمجھ تھی، یہاں نقصان کس کا تھا؟ مال کا ہو رہا تھا، یہاں مال کو بچایا۔ قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھگڑا ہو گیا تھا، حجر اسود لگنا تھا، کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، اور سارے قبائل نے جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ پتھر ہم لگائیں گے۔ انہوں نے کہا آپس میں قتل و غارت کا عالم پیدا ہو گیا تھا، ہر ایک چاہتا کہ پتھر ہم لگائیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں قتل و غارت ہو سکتی، جانے جا سکتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، آپ نے کہا یہ پتھر صبح ہم اس کا فیصلہ کریں گے، آپ نے پتھر کے لیے چادر بچھائی اور پتھر اس میں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے قبائل مل کر اس چادر کو اٹھائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو ملا کر اٹھوائی چادر، اور پتھر اٹھا کر جب اس مقام پر پہنچا تو آپ علیہ السلام نے لگا دیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کا فیصلہ تھا کہ جہاں وہاں سلیمان علیہ السلام مال کو بچاتے تھے، یہاں محمد مصطفیٰ جانوں کو بچاتے تھے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سلام ہے۔ اس میں ایک اور بات، والجبال یسبحن والطیر، جب داؤد علیہ السلام اس وقت کی کتاب داؤد علیہ السلام پر جو اتری تھی وہ پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، جب تلاوت کرتے تو پرندے بھی اتر آتے تھے، پرندے وہاں بیٹھ کر داؤد کی تلاوت سنتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی اتنی خوش الہان آواز دی رب نے، ایسی خوبصورت آواز دی، وہ سنتے اور پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی جھومتے تھے۔ اور تفسیر میں آتا ہے جب وہ تلاوت کرتے تھے کتاب کی تو اس وقت پرندے بھوک اور پیاس سے، ان کو بھوک اور پیاس کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، وہی مر جاتے تھے، لیکن تلاوت سنتے تھے، وہ کتاب سنتے تھے، آواز کی چاشنی کو محسوس کرتے تھے۔ قربان جائے یہاں پرندے مرتے ہیں، یہاں پرندوں کی زندگیاں جاتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ جب قرآن پڑھتے تھے انسانوں کے دل بدلتے تھے، مردہ دل زندہ ہوتے تھے۔ وہ سورۃ طور اٹھا کر دیکھیں، سورۃ طور جب پڑھتے ہیں آپ علیہ السلام، حضرت جبیر علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام غزوہ بدر کے بعد قیدی کو چھا گئے تھے، قید ہو گئے تھے، میں مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو آپ علیہ السلام مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، سورۃ طور پڑھ رہے تھے، اس کے اندر قسمیں اٹھا رہے تھے رب تعالیٰ،
6 قسمیں اس سورت نور کے شروع کے اندر 7 اور 8 آیات کے اندر 6 قسمیں اٹھائی رب تعالیٰ نے، اور قسمیں اٹھا کر پھر ایک بات کی ہے رب تعالیٰ نے. اس بات پر جب اس نے جبیر نے اس بات کو سنا تو اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا. رب تعالیٰ نے رب کے قرآن میں جو 6 قسمیں تھیں، رب تعالیٰ نے یہ کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے، وَالطُّورِ، اس کوہ طور کی قسم، یہ پہلی قسم کھائی. پھر کہا بیت المعمور، بیت المعمور کی قسم کھائی، اسمان کی قسم اٹھائی، یعنی چھت، وہ جو بلند چھت ہے، والبحر المسجور، اور پھر کہا سمندر جو بلتا ہے پانی، اس کی قسم کھائی. یعنی قسمیں کھا کر پھر کہا اِنَّ رَبَّكَ، عذاب ربک لواقع، رب کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ واقع ہوگا. جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا. وہاں کیا تھا؟ پرندے اپنی جانیں دیتے تھے، وہ زندگیاں دیتے تھے. یہاں حضرت جبیر نے اپنی زندگی دی. زندگی کیا تھی؟ وہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دیا، دل کو محمد مصطفیٰ کی طرف موڑ لیا، محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ کو اختیار کر لیا. وہ دن ایسے لیتے تھے جب قرآن، یہ قرآن تھا جس کے اندر سارے معجزے تھے. اور اس قرآن کا نام ذکر بھی کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ذکر قرار دیا. کیسے؟ اور یہ ذکر قرار دینے کا، ذکر کی میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا. ذکر کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ مسجد اور ممبر ہے، یہاں بھی ذکر ہوتا ہے. یہ صفحے ہیں، یہاں بھی ذکر ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، یہاں بھی ذکر ہوتا ہے. روئے زمین پہ رات کی مسجد ہے، یہ ذکر ہوتا ہے. تمام انبیاء کو یہ نعمت عطا نہیں تھی، یہ انعام نہیں دیا کہ جہاں مرضی نماز پڑھ لیتے ان کے لیے خاص جگہ ہوتی. یہ خاص نشانی، یہ خاص خصوصیت تھی جو محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئی. اب میں بات بتانا چاہتا ہوں، بات بڑی پتے کی بتا رہا ہوں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے تھے، کوہ طور کی طرف جا رہے تھے. کوہ طور پر جانے لگے، اس سے پہلے رب تعالیٰ نے 40 روزے رکھوائے. کہا کوہ طور پر آنے سے پہلے رب سے عرض کی، مالک میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں کہا میں تکا نہیں سکتا، کہا میں تکا سکتا ہوں، تم تک نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تکنے کے لیے ایک شرط رکھی، کہا پہلے 40 روزے رکھے. 40 روزے رکھوانے کے بعد پھر کہا ذکر کر میرا. وہ ذکر کے صورت میں تھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہا قائم کر میرا ذکر. اب میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب ذکر، اس سے پہلے ذکر کروایا، پھر بلایا. جب بلایا تو کہا ایک وادی آتی ہے، اس وادی کا نام بالواد المقدس طوا، اس وادی کا نام مقدس وادی ہے جس کا نام طوا ہے. اس طوا پر جانے سے پہلے کہا فخلعن علیک، اے موسیٰ علیہ السلام اس مقدس وادی پر آ رہا ہے، جوتے اتار کر آ. محمد مصطفیٰ کو جب اس وادی میں بلایا تھا تو کہا نہیں جوتے پہن کر آ. جب محمد مصطفیٰ گئے تو جوتے پہن کر گئے. جب موسیٰ کو بلایا تو کہا جوتے اتار کر آ. یہ وادی مقدس میں آ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے. اس سے پہلے ذکر قائم کروایا، اس سے پہلے روزے رکھوائے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، قرآن کو ذکر کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہم کلام کرانے کے لیے ذکر کروایا. اور یہ ذکر ایسی چیز ہے جو رب سے ہم کلام کراتی ہے. ذکر ایسی چیز ہے جو رب سے ملاقات کراتی ہے. ارے حافظ قرآن جب قرآن پڑھتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، یہ مصلی نہیں، یہ وادی دعا ہے، یہ مقدس وادی ہے. اس وادی پر کھڑے ہو کر موسیٰ جیسے اس وادی پر جاتے تھے، رب کلام کرتا تھا. جب قرآن پڑھنے والا اس مصلی پر قرآن پڑھتا ہے، رب کہتا ہے تو قرآن پڑھ، میں تیرا قرآن سنتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں. موسیٰ کو وادی میں بلا کر کلام کیا، ارے امت محمدی کو جہاں بلا کر کلام کروایا. یہ وہ وادی ہے جہاں اس وادی پر کھڑا ہوتا ہر شخص یہ وادی میں کھڑا ہے. یہ وادی طوا ہے، یہ مسجد نہیں، یہ مصلی نہیں، یہ منبر نہیں. میں کہتا ہوں یہ وادی طوا ہے. رب موسیٰ سے کلام کرتا ہے. یہاں اس مسجد میں آ کر جب تم نماز پڑھتے ہو، یہ ذکر ہے، جب ذکر کرتے ہو خدا تم سے کلام کرتا ہے. حضرت علی نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ رب ہم سے کلام کرے، اگر تم چاہتے ہو رب ہم سے کلام کرے تو پھر نماز پڑھ. اگر تم چاہتے ہو میں رب سے کلام کروں تو پھر قرآن پڑھ. یہی تو ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تم قرآن پڑھتے ہو. ایک کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر دو چیزیں ہو رہی ہیں.
तारीफ वाला है, तो फिर तुम रब से कलाम करते हो। रब से कलाम तो करते हो, कहते हो या के नाम, हम तेरी ही इबादत करते हैं, फिर कहते हो या के नस्तईन, हम खास तौर पर तुमसे मोहब्बत मांगते हैं, मदद मांगते हैं। तो रब से तुम ये कलाम करते हो। रब तुमसे क्या कहता है? रब तुमसे कलाम करता है, कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कि अगर तू मुझसे मदद मांगता है तो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, नमाज पढ़ और सबर कर। ये रब से कलाम करना है। मूसा को कहे दूर पर बुलाया उस वादी में कलाम करने के लिए। अरे लोगों तुम खुश नसीब हो, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तो खास जगह थी। मोहम्मद मुस्तफा कौन थी? जिस मकाम पर नियत पकड़ बांध ले वही जगह उसके लिए मस्जिद है, वही जगह उसके लिए रब के कलाम करने की जगह है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाता है तो दरख्त से आवाज आती है, आना रब्बुक, मैं तेरा रब हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे उनको एक आग नजर आई, शोला भड़क रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल को कहा कि मैं जाके आग की चिंगारी ले आती हूँ। सर्दियों का मौसम था, मदीना से जब जा रहे थे, जब आग के करीब गए तो आवाज आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये आग से डर मत, मैं तेरा रब हूँ। आग से आवाज आती है मैं तेरा रब हूँ, मतलब ये है कि रब ताला बुलाता है, कभी आग से आवाज देता है मैं तेरा रब हूँ, कभी दरख्त से आवाज देता है मैं तेरा रब हूँ, कभी कोहिनूर से आवाज आती है मैं तेरा रब हूँ। अरे उम्मत मुहम्मदी के लिए इस मस्जिद और मिंबर से आवाज आती है, इधर आओ मैं तेरा रब हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। यानी रब वहाँ मिलता है, मस्जिद और मिंबर से मिलता है। अरे लोगों ये मुकद्दस मकाम है, इस खड़े शख्स का भी एहतराम करो, इस जगह का भी एहतराम करो। इस वादी तू में खड़े हो जहाँ जूता पहनने की इजाजत नहीं है तुम्हें। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम, मुकद्दस मकाम रखा है। अगर मैं यहाँ एक बात करना चाहूँ, बात बड़ी नुक्ते की दे रहा हूँ। कुरान ने क्या कहा? हाफिजू अलस सलावात, तो नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। अब मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ, बात मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दलील बना रहा हूँ। कुरान ने कहा नमाज की हिफाजत करो और वुस्ता नमाज की हिफाजत करो। क्यों? कि तुमसे कभी कोई गफलत ना हो जाए, कि तुम्हारी नमाज़ें कोई बेकार ना पड़ी जाए। अरे मैं कहता हूँ जब इमाम आगे खड़ा होता है, पीछे क्या कहते हैं हम? इमाम की किरात मुक्तदी की। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब आप नियत बांध कर खड़े हो जाते हैं, अपनी नमाज इमाम की नमाज के साथ मिला देते हैं, अपनी किरात इमाम की किरात के साथ मिला देते हैं। जब आप इस मकाम में मुकद्दस का एहतराम नहीं करेंगे तो इसका मतलब नमाज का नुकसान करेगा। इसलिए फरमाया कि यहाँ पर कहता हूँ एक नाम इसका जिक्र है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। वस्सलाम।